السلام علیکم پیارے بچوں، کتابوں کی کہکشاں میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان دیا خان، اور آج ہم آپ کے لیے ملا نصر الدین کی ایک اور کہانی لے کر آئے ہیں۔ ملا نصر الدین ایک بہت ذہین اور پرمزاح شخصیت ہیں جو اپنے منفرد مشوروں سے مسائل کا حل تلاش کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ تو آئیے ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے چھوٹا گھر بڑا گھر۔ شہر کے لوگ اکثر مشورہ لینے کے لیے ملا نصر الدین کے گھر آتے رہتے تھے۔ ایک دن ان کا ایک پڑوسی ان کے پاس آیا۔ وہ سخت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے ملا نصر الدین سے کہا، ملا نصر الدین، میں بہت پریشان ہوں۔ میرے چھوٹے سے گھر میں میری بیوی، میرے 3 بچے، میرے ماں باپ، میرے ساس سسر اور میرے 2 چھوٹے بھائی رہتے ہیں۔ سب جگہ کی تنگی کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ تم ایک عقل مند آدمی ہو، مجھے کوئی مشورہ دو کہ میں اس پریشانی سے نکل سکوں۔ کیا تمہارے صحن میں مرغیاں ہیں؟ آدمی اس سوال سے قدرے حیران ہوا، لیکن جواب دیا، میرے پاس 10 مرغیاں ہیں۔ انہیں گھر میں رکھ لو۔ ملا نصر الدین نے کہا۔ لیکن ملا، آدمی نے چونک کر کہا، ہمارا گھر تو پہلے ہی چھوٹا پڑ رہا ہے۔ نصر الدین نے جواب دیا، آپ نے مجھ سے مشورہ طلب کیا، میں نے مشورہ دے دیا، اب اس پر عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ اس شخص نے یہ سوچ کر مشورہ قبول کر لیا کہ ملا نصر الدین ایک عقل مند انسان ہے، لیکن 2-4 دن کے بعد ہی وہ ملا نصر الدین کے پاس واپس آ پہنچا۔ ملا نصر الدین، اس نے درد بھری آواز میں کہا، حالات اب اور بھی خراب ہو گئے ہیں۔ گھر میں مرغیوں کی وجہ سے گھر والے اور پریشان ہو رہے ہیں۔ کیا تمہارے پاس کوئی گدھا ہے؟ ملا نصر الدین نے پوچھا۔ اس سوال پر پڑوسی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ہاں، میرے پاس ایک گدھا ہے۔ اچھا، تو آج سے گدھے کو بھی گھر کے اندر ہی ساتھ رکھنا شروع کر دو۔ اس آدمی کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئیں اور وہ اپنا سر پیٹنے لگا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی ملا نصر الدین نے اسے اپنے مشورے پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کر ہی لیا۔ چند دن بعد وہ شخص دوبارہ آیا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ آنکھیں نیند کی کمی کی وجہ سے سرخ، بال بکھرے ہوئے اور چہرہ اترا ہوا۔ اب تو میرے گھر میں جگہ اور بھی کم ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس ہلنے جلنے تک کی جگہ نہیں ہے۔ گدھا ہر وقت رینگتا رہتا ہے اور مرغیوں نے شور کر کر کے ہمارا جینا دشوار کر دیا ہے۔ پڑوسی نے کراہتے ہوئے کہا۔ میں دیکھتا ہوں۔ ملا نصر الدین نے سوچتے ہوئے کہا، اچھا، تو کیا تمہارے صحن میں کوئی اور جانور ہے؟ آدمی نے جواب دیا، ہاں، ہمارے پاس ایک بکری ہے۔ بہت خوب، ملا نصر الدین نے کہا۔ بکری کو بھی اپنے گھر میں رکھو۔ اس دفعہ وہ شخص پھٹ پڑا، بے حد غضبناک انداز میں ملا نصر الدین کے مشورے کو رد کر دیا اور انہیں برا بھلا کہنے لگا۔ لیکن ایک بار پھر
ملا نصر الدین نے اپنے پرسکون اور نرم دل انداز میں اس شخص کو آمادہ کر ہی لیا۔ اگلے ہی دن وہ شخص شدید غصے کی حالت میں ملا نصر الدین کے پاس آیا اور بولا، ملا، میرا پورا خاندان مجھ سے شدید ناراض ہے۔ گھر کا ہر فرد ساری پریشانیوں کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہا ہے۔ تمہارے مشوروں نے مجھے کہیں کا نہ رکھا۔ ہماری حالت پہلے سے کہیں زیادہ خراب اور پریشان کن ہے۔ اگر تم نے اس مسئلے کو حل نہ کیا تو میں اپنے سارے خاندان والوں کو تمہارے ہی گھر بھیج دوں گا۔ ملا نصر الدین نے جواب دیا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم تمام جانوروں کو گھر سے باہر لے جاؤ اور انہیں وہیں رکھو جہاں وہ پہلے تھے۔ یہ سن کر پڑوسی نے سکون کی ایک بڑی سی سانس لی اور لوٹ گیا۔ اگلے دن جب ملا نصر الدین روزانہ کی سیر کر رہے تھے تو راستے میں انہیں اپنا پڑوسی نظر آیا۔ ہاں بھائی، اب تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ ملا نصر الدین نے پوچھا۔ پڑوسی خوشی سے بولا، ملا، تمہاری تجویز لاجواب رہی۔ تمام جانوروں کے باہر جانے کے بعد ہی گھر اب اتنا بڑا لگنے لگا ہے کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہم پہلے بھی اسی گھر میں رہ رہے تھے۔ اب سب گھر والے بے حد خوش ہیں۔ ملا نصر الدین مسکرائے اور دل ہی دل میں بولے، انسان کو ہر حال میں شکر گزار رہنا چاہیے۔ کچھ خبر نہیں کہ کل مزید پریشانیاں گھیر لیں اور آج کی چھوٹی سی مشکل آسان لگنے لگے۔